رافضیوں کا ایران سے کوئی مجتہد بھی جب جس وقت چاہے ان سے مناظرہ کر لے، میں کہتا ہوں وہ تو اس وقت اہل سنت کی ناک ہیں۔ بحمد اللہ بحمد اللہ بحمد اللہ، بندہ عاجز اپنے بارے میں بھی الحمدللہ اپنے اساتذہ پہ ناز کرتے ہوئے اتنا وثوق رکھتا ہے کہ از بکھر تا ایران رافضیوں کا کوئی بڑا گرو، اور از رائے ونڈ تا سرزمین نجد ان کا کوئی بڑا جس کو بڑا گھمنڈ ہو، سامنے رکھیں قرآن اور مصطفیٰ پیارے کا فرمان۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل سے بیٹھنا اور آنا ان کے لیے ممکن ہوگا، 5-10 منٹ کے بعد واپسی کا راستہ انہیں نظر نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ حق کو کہیں بھی شکست نہیں ہوتی، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ تو باغ فدق میں بھی حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، خود حیدر کرار نے، حسنین کریمین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اس لیے یہ رافضیوں کی بڑھ ہے اور مجنوں کی بڑھ سے بڑھ کے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احمقوں کی صحبت میں جاتے ہیں نا، ہمارے گھروں سے خواتین پہلے تو باقاعدہ مجلسوں میں جاتی تھیں، اب گھروں میں بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال جواب ہوں گے؟ جنت المالا جو ہے جی مکہ میں خود گیا ہوں اس قبرستان کی زیارت کی ہے جی، تو میں نے ان سے رہنمائی دی کہ انہوں نے کہا یہ ابو طالب کی قبر ہے اور ساتھ ہی ختیجہ کی قبر ہے۔ یہ قبر کی بات نہیں ہو رہی۔ نہیں میں قبرستان میں آپ سوال کرنے میں جی، وہ سب سے اوپر ہے، مگر اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا اسے زیارت کی تھی جنت المالا دی تو سب کچھ جو ٹاپ تھے نا پہاڑاں دا لیکن نال انہوں نے دسے ایک قبر دو ابو طالب بھی ہے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ گڑھا جو حضرت مولا علی نے کھودا وہ مسلمانوں کا اس وقت مکہ مکرمہ کا جو مشہور قبرستان تھا جس کو اب جنت المعلا کا نام دیا گیا، وہ اسی میں موجود ہے۔ لیکن کوئی مسلمان بھی 14 صدیوں میں جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ وہاں برائے زیارت یا اس نیت سے کبھی بھی نہیں گیا۔ اور اہل سنت کا اس مسئلے میں سکوت ہے کہ ہم یعنی جو ایمان کے بعض علماء قائل بھی ہوئے ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اور اس مسئلے کو بطور ایشو یوں اٹھا کے کافر کا، یعنی میں مثال کے طور پہ 3 سال سے یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اور ہمارے ایسے علماء بھی ہیں جن کے 10-10 ہزار بیانات نیٹ پہ موجود ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اہل سنت کے کسی مستند عالم کو سنا کہ ان کے ہاں موضوع چلا ہو کفر ابو طالب، باقاعدہ عنوان کے طور پہ پہلے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہو؟ آج تک ہماری زندگی جس کی اس مجمع میں سب سے زیادہ عمر ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، وہ شاید آپ ہی ہوں گے، کبھی نہیں سنا۔ لیکن جب وہ مسئلہ جو جمہور اہل سنت کا ہے اور جس پر خلفائے راشدین ہیں، خود نبی پاک ہیں، یہ کہا جائے کہ جو جت امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سیاستہ والے سارے، چونکہ ہم لوگ ماضی قریب کے بزرگوں سے زیادہ وہ ہوتے ہیں نا، جب میں نے خلفائے راشدین کہہ دیا تو بات تو ختم ہو گئی، لیکن غوث اعظم دستگیر ہوں، حضرت خواجہ اجمیری ہوں، حضرت داتا حجویری ہوں، حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، اور امام طحاوی، امام طحطاوی، قسطلانی، اسقلانی، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل، جمہور محققین کا یہی موقف ہے کہ ابو طالب ام مصطفیٰ کا ایمان ثابت نہیں۔ تو اب جب ثابت نہیں تو یہ کہنا کہ جو ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ کافر، اب میں کھول کے بتا بھی دوں کہ یہ شرارت کس نے کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک خانقاہ ہے صدرہ کے نام سے مشہور، صدرہ شریف، ہم لوگ صدرہ بولتے ہیں لیکن وہ خود صدرہ بولتے ہیں۔ پیر انور شاہ گیلانی جس نے ساری عمر لوگوں کو دھوکہ دیا، میں غوث اعظم کی اولاد ہوں، سید جان کے لوگوں نے ہاتھ چومے، قادری سلسلے میں بیعت ہوئے، نیٹ پہ بیان موجود ہے، وہ برسر مجمع کہتا ہے کسی خطیب کو مخاطب کر کے کہ میں آپ کی بات آگے چلا دوں سائیں، اب یہ ٹائم آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ ابو طالب علیہ السلام پہلا مسلمان، پہلا صحابی
اور کفیل رسول اللہ ہے، اور ہمارے لیے ایمان آزمانے کے لیے ایمان کی قسمت ہے۔ جو ابو طالب کو علیہ السلام کہے گا وہ ہمارا ہے۔ کیا کہا وہ؟ پھر کہیے ذرا اور کوشش کیجیے، جو یہ کہے گا وہ ہمارا ہے، جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ ہمارا نہیں ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں۔ جو علی کے بعد کو کافر ہے وہ مومن ہے، کبھی بھی نہیں، بولو کبھی بھی نہیں، بولو۔ کہتا ہے کہ میں آپ کی بات ہی آگے چلا دوں کہ جو ابو طالب کو مومن نہ مانے سب کہو مجمع والے کہ وہ خود مومن نہیں، سب مجمع والے کہو ہم اسے مومن نہیں مانتے، اور پھر کہتا ہے اب میں تمہارے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ تم پکے مومن ہو۔ تو جس کی محبت میں تم یہ کر رہے ہو بیڑا غرق ہو تم جہل پیروں کا، کہ مولا علی کے نعروں والے یہی لوگ ہیں نا، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عثمان غنی سے بھی ان کو بڑھانے والے، جن کے محبت میں ان کے ابا کے لیے تم یہ محنتیں کر رہے ہو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے آ کے خبر دی یا رسول اللہ آپ کا کافر چچا فوت ہو گیا، اور ابو داؤد نسائی سیاستہ کی کتابیں 6 جو منتخب، ان میں قد مات امو قد دال، آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔ سرکار نے فرمایا اذهب فوارے جاؤ گڑا کھود کے دفن کر دو، ورنہ سرکار کیا کہتے ہیں غسل دو کفن دو، تمہارے باپ ہیں میں آ رہا ہوں۔ سرکار نے حضرت حیدر کرار کی امی جان کی تو لحد میں خود اترے، تدفین کی، جنازہ پڑھایا، اور ادھر سرکار فرما رہے ہیں جاؤ دفنا دو۔ جو کسی بھی کافر کے مسلمان رشتہ داروں کے لیے یہی حکم ہے، وہ اور وجہ سے تعظیم کے لیے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاشا پڑے پڑے بو دیتا ہے، لوگوں کو تعفن تکلیف کا سبب بنتا ہے، تو اب اسے کون گڑے میں ڈالے؟ تو جو دنیاوی رشتہ دار ہیں پہلی ذمہ داری ان کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ان بعض اشعار بعض قصائد جو حضور کی محبت میں تھے اور خدمت بہت کی ہے، تو ابو طالب کافر کے ہم رٹے نہیں لگاتے اس وجہ سے۔ لیکن جب کوئی جشن منانے شروع کر دے، عرس منانے شروع کر دے، اور ابو طالب کے اس کفر کے بیان کرنے والے 14 صدیوں کے سارے لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دے، تو پھر یوں ضرورت پیش آئی ہے، یعنی حد ہو گئی۔ پہلا ایمان والا کہتے ہیں، پہلا صحابی کہا اس نے کہا اس امت کا پہلا صحابی، جبکہ اس امت کے پہلے صحابی ابو بکر صدیق ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بات بڑی پیاری کی ہے، 29ویں جلد فتاوی رضویہ میں پورا آپ کا رسالہ موجود ہے، شرح المطالب فی مبحث ایمان ابی طالب۔ اس میں آپ کہتے ہیں، پہلے تو آپ نے دلائل دیے نا کفر کے، تو پھر دوسرے دلائل کا تجزیہ کرتے ہوئے جو ایمان کے قائل ہیں، آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو خدمت بہت کی، ساتھ بہت دیا، شفقت کی بچپنے میں حضور کے ساتھ، حضور ان کے گھر میں پلے بڑے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ کلیم فرعون کے گھر میں پلے بڑے ہیں، تو فرعون کی اب تعریف اور توصیف نہیں کی جائے گی اور مومن نہیں مان لیا جائے گا۔ 40 سال کا عرصہ ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ جاتے وقت رنج بھی وہ دیا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایسا رنج۔ کون سا؟ حضور پاس موجود ہیں، نزا میں سرانے کھڑے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، اے چچا اب کلمہ پڑھ لو۔ کلمے کی حقانیت کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، حضور کی نبوت کو کہ یہ جھوٹی نہیں ہے، سچی ہے، اور آر پہ نار کو ترجیح خود دی۔ یہ الفاظ ہیں کہ میں آر پہ نار کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی نار جہنم کو ترجیح دیتا ہوں، آر بہت ہے اس میں کہ اب ایسے حال میں کلمہ پڑھوں تو قریش اور قبیلے والے کہیں گے کہ موت کے ڈر سے پڑھ لیا۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ کیوں نہیں کلمہ پڑھا، لیکن ہم حقیقت بیان کریں گے۔ یہی اور بخاری شریف میں سرکار سے پوچھا گیا کہ وہ جو خدمتیں ہیں اور جو آپ کی نسبت ہے، اس قرابت نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا؟
ہو مومن اور حضور کا چچا، پوچھو اگلا کہ یہ سوال بنے گا؟ حضور تو عام لوگوں کو بھی اتنا نفع دیں گے، تو پھر چچا کو اگر مومن ہو تو کتنا، وہ تو سوال ہی نہیں بنتا، سوال کیا تو تبھی۔ تو بخاری شریف میں حضور نے فرمایا کہ نچلے طبقے جہنم میں ابو طالب تھا، میں نے کھینچ کر میں اوپر کے طبقے میں لے آیا۔ اس سے حضور کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ کافر کے لیے ویسے تخفیف نہیں ہے، اگر ویسے قانوناً تخفیف ہو تو پھر حضور کی خصوصیت کیسے ظاہر ہوگی؟ قرآن کا قانون تو ہے لا یخفف عنہم العذاب، کافروں سے عذاب کی تخفیف نہ ہوگی۔ ابو لہب کے عذاب میں پیر کے پیر تخفیف ہوتی ہے؟ سویبہ کتاب النکاح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور کے کتاب النکاح میں کیوں؟ امام بخاری کا بھی اپنا سٹائل ہے نا، اس میں باب الرضاعت میں کہ یہی عورت حضور کی رضائی ماں بھی بنی ہے، حضرت حمزہ حضور کے نسبی چچے ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، تو ان دونوں کو کس عورت نے دودھ پلایا؟ وہ سویبہ نامی خاتون نے، جس کو ابو لہب نے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم سے بچھڑ کے کسی اچھے حال میں نہیں ہوں، ہاں پیر کے دن اس کلمہ کی انگلی سے مجھے کچھ پینے کو ملتا ہے، تخفیف ہوتی ہے۔ تو جس کافر کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوئی، نسبت مصطفیٰ نے تخفیف تو وہاں بھی پیدا فرمائی، اور یہاں تو خدمت ثابت ہے، تخفیف ہے، یہ حضور کا فیضان ہے، لیکن عذاب سے اور دائمی جہنم سے کلی چھٹی اس لیے نہ ہوئی کہ وہ قانون ہے قرآن کا کہ کفار کے لیے دائمی جہنم ہے۔